اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سہولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء عالمہم بما جاؤوا بہ ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا صلوات بھیجے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، اسلام اور عزاداری کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کر کے اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں 238 خطبے، 238 آپ کے سرمنس ہیں اور 79 آپ کے خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں۔ انہی حکیمانہ اقوال میں سے یہ 92 نمبر کا کلمہ حکمت جس کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ ابھی تک گزشتہ 5 مجلسوں میں انبیاء کی نسبت سے گفتگو ہوتی رہی کہ ان سے قریب اگر صاحبان علم ہیں تو ہم نے شہر علم کا ذکر کیا، باب مدینۃ العلم کا ذکر کیا، اور جس زہرا کے لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو اگر مولا علی زہرا کے کفو ہیں اور مولا علی کو اپنے علم پر ناز ہے تو زہرا بھی اسی علم کے کمال پر ہوں گی۔ اور اگر کسی کو اس کا ثبوت چاہیے ہے تو وہ سارے پیغامات جو گزشتہ انبیاء نے 1,24,000 انبیاء کے پیغامات کی شکل میں جو ہمیں ملتے ہیں، اس کا خلاصہ صدیقہ طاہرہ کے خطبہ فدق میں سمٹا ہوا ہے۔ میں نے اس خطبے سے ایک چھوٹا سا پیراگراف پیش کیا تھا، آج اس کا صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جہاں شہزادی نے کہا کہ ایمان اس لیے قرار دیا گیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے بچ سکو، نماز اس لیے تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے۔ یہ اس پس منظر میں گفتگو تھی کہ عبادت خدا سے قریب کرنے کے لیے ہے، مغرور بننے کے لیے نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا نماز اس لیے تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے۔
اسی لیے بلند پیشانی زمین کی پستی میں اللہ کے نام پر جاتی ہے، تاکہ آدمی سمجھ سکے کہ اس کا پیدا کرنے والا کیا ہے اور وہ خود کیا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور تمہارا نفس پاک ہو۔ روزہ اس لیے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت اور پائیدار ہو جائے۔ حج اس لیے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے۔ شہزادی نے کہا ہماری اطاعت اس لیے تاکہ ملت منظم ہو جائے، ہماری امامت اس لیے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ یہ سب ایک ایک جملے نہیں ہیں، اس میں اسلام کا پورا پیغام سمٹا ہوا ہے، چاہے ایمان ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اور پھر اطاعت، جس کی ولایت ہوتی ہے اسی کی اطاعت ہوتی ہے، اور پھر امامت، فرقہ بندی سے نجات۔ تو جب زہرا اس منزل پر ہیں تو جو ثانیہ زہرا ہے، اور وہ ثانیہ زہرا کا نام اگر زینب ہے تو اگر وہ باب مدینۃ العلم کی زینت ہے تو یقیناً وہ بھی علم کے کمال پر ہوگی۔ اور میں نے گزشتہ 2 مجلسوں میں جو بھی وقت تھا کوفے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ شہزادی نے وجود خدا کی دلیل دی، اور ایسے وقت میں جب بڑے بڑے یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، شہزادی نے اپنے علم کا اظہار اور علوم آل محمد باب مدینۃ العلم کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں وہاں علی اور زہرا کی بیٹی نے ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن زیاد کے حملے کا ایسا جواب دیا گویا کہ ذوالفقار چل رہی ہو۔ اور عدالت کی نسبت سے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، تو اب تک ساری گفتگو تھی علم کے حوالے سے۔ اب آج دوسرا جو شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ یہ بلاغت قرآنی ہے کہ پیغمبر کو اتباع کی وجہ سے قریب نہیں بتایا، بلکہ وہ اتباع کے ذریعے سے قریب ہونے والے اور ہیں، اور یہ نبی اور ہے۔ اب جناب ابراہیم کا جب ذکر ہوتا ہے تو جناب ابراہیم کا ذکر قرآن مجید کے مختلف سوروں میں، مختلف سوروں کی مختلف آیتوں میں بکھرا ہوا ہے۔ آپ بھی جناب ابراہیم سے بڑی حد تک اس ذکر حسین کے حوالے سے واقف ہیں، بہت سی چیزیں جناب ابراہیم کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مانتے تو 1,24,000 انبیاء کو ہیں اپنے نبی کے ساتھ، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس شریعت محمدی میں کسی نبی کی کوئی یاد نہیں ہے عمل کی صورت میں۔ جناب آدم کی کوئی یاد ہمیں دہرانا نہیں ہے، جناب نوح کی کوئی یاد ہمیں دہرانا نہیں ہے، جناب موسیٰ کی کوئی یاد دہرانا نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی کوئی یاد شریعت اسلام میں، شریعت محمدی میں نہیں ہے، لیکن یہ جناب ابراہیم کا رتبہ اور مرتبہ ہے کہ بار بار آپ کا تعلق، آپ کا ربط جناب ابراہیم سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے اور میں عرض کروں، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ میں نے 2021 میں جب آن لائن کووڈ کی وجہ سے اشرا ہوا تھا تو اس سال موضوع تھا اسلام اور حالات حاضرہ، عزاداری اور حالات حاضرہ۔ تو اس وقت یہ منزل تھی کہ نہج البلاغہ سے عزاداری کے موضوع کو کیسے مربوط کیا جائے۔ تو میں نے جب تلاش کیا تو اس جملے سے زیادہ کوئی جملہ آسان تر نہیں تھا کہ جو عزاداری سے ہمیں قریب کر دے، اس لیے ہم نے نہج البلاغہ سے اس جملے کا انتخاب کیا تھا جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں، اور یہ آیت کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی، اس لیے کہ عزاداری کا جیسا ربط جناب ابراہیم سے، اس لیے کہ اور باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے اور بیٹا بچا ہے
تو اگر اس کی یاد عبادت ہے تو جہاں آخری نبی کا نواسا اس نے پورے گھر کو قربان کر دیا ہے تو اس کی یاد عبادت کیوں نہ ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور اسی وجہ سے اقبال کو کہنا پڑا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ۔ تو بہرحال اب یہ مجلس ملا کر کے جو 5 تقریریں ہیں، اب میں کتنے رخ جناب ابراہیم کے بیان کروں، اس لیے کہ جناب ابراہیم کا بچپنے کی بات آپ کریں یا جناب ابراہیم کی جوانی کی بات کریں، جوانی میں بت شکنی کی بات آپ کریں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر اتباع کے ذریعے سے ابراہیم سے قریب ہوتے ہیں لوگ، تو اگر ابراہیم نے بت شکنی کی تو جو ابراہیم کی نسل میں آنے والا ہے وہ بھی تو بت شکن ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر سب سے بڑا ربط جس کا میں نے اشارہ کیا تھا پہلی اور دوسری مجلس میں کہ جناب ابراہیم سے کتنا گہرا ربط ہے آل محمد کا، اس لیے کہ اور چیزیں ممکن ہے آدمی کو استطاعت نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو وہ عمرہ کرنے نہ جا پائے، حج کرنے نہ جا پائے، لیکن کون ایسا ہے جو جناب ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھتا ہو، خالق کا سجدہ نہ کرتا ہو؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ایک دن میں 5 مرتبہ 17 رکعتیں کم سے کم واجب کر کے، تو یہ سارے سجدے جو ہو رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ کہاں ہو رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہم پر بہت اعتراض ہوتا ہے یادگار بنانے کی وجہ سے کہ آپ نے کتنی چیزوں کو منسوب کر دیا اپنے اماموں کی طرف۔ امام باڑہ بنا لیا آپ نے، تابوت بنا لیا آپ نے، علم بنا لیا آپ نے، ذوالجناح کی شبیہ بنا لی آپ نے، اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اماموں کو یاد کرتے ہیں۔ کیا یہاں امام رہتے ہیں؟ کیا تابوت میں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے؟ بھائی اسلام اور عزاداری، توجہ فرمائیے گا، کتنے اعتراضات ہوتے ہیں عزاداری کے ان اجزاء پر کہ یہ کیسے آپ نے منسوب کر دیا۔ تو بھیا ہمارے امام جسم رکھتے تھے نا، توجہ فرمائیے گا، ان کی کوئی جائے ولادت تھی نا، وہ کہیں شہید ہوئے تھے نا، یعنی وہ مکان رکھتے تھے، توجہ فرمائیے گا۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رہتے نہیں ہیں تو امام باڑہ یا امام بارگاہ یا حسینیہ کیسے؟ لیکن یہ جو آپ بیت اللہ کہہ رہے ہیں، ارے توجہ فرمائیے گا، یہ جو آپ ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کو خود اللہ اپنا گھر کہہ رہا ہے، تو اگر رہنے کی وجہ سے گھر ہوتا ہے تو کیا اللہ کعبے میں آ کر رہا ہے؟ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی دیکھیے نسبت ہی تو ہے، ورنہ کیا رات اس نے کوئی گزاری یا وہاں وہ رہا؟ لیکن کون ایسا ہے؟ بھائی ہم کوئی بھی نسبت ولی اللہ کی لاتے ہیں یا نفس اللہ کی لاتے ہیں یا جنب اللہ کی لاتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ دھوکے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور اعتراضات بھی ہونے لگتے ہیں کہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے تو وہ جنب اللہ کیوں کسی کو آپ کہہ رہے ہیں، ید اللہ کیوں کسی کو کہہ رہے ہیں؟ تو جب جسم رکھے بغیر اگر کوئی گھر بیت اللہ ہو سکتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔
بھائی توجہ فرمائیے گا. دیکھیے میرے اوپر کچھ زیادہ ہی دباؤ ہو جاتا ہے اشعار پڑھنے کا, میں صحیح بتا رہا ہوں, اور ورنہ لوگ اب یہی سوچنے لگیں گے کہ اب صرف اشعار ہی سننے کو ملیں گے. حالانکہ میں نے پرسوں کہا تھا, لیکن اب یہ اظہر صاحب آ جاتے ہیں, یہ تو مطلب چاہتے ہیں کہ ایک نثر کا جملہ ہی نہ آنے پائے. لیکن بہرحال میں مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب بات اگر مربوط ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم, دیکھیے ہم اگر خدا کے گھر کو رہنے نہ رہنے کے باوجود اسے بیت اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ نسبتوں کی بات ہے. لیکن وہاں جا کر کے بھی خدا ملے گا تو نہیں, خدا وہاں نظر تو نہیں آئے گا, نسبتوں ہی کی تو بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا نہیں ملتا ہے وہاں ولی اللہ مل جاتا ہے, وہاں اللہ کے خاص بندے مل جاتے ہیں. تو اگر خدا کے گھر کی طرف سجدے ہو سکتے ہیں تو پھر کربلا میں جا کر سلام بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آپ بتائیں, اگر ہم کعبے میں جا کر طواف کر سکتے ہیں تو کعبے میں جا کر طواف کرنے کا حکم ہے. لیکن اگر ہم وہاں قریب نہ جا سکیں تب بھی پر اس کی طرف سجدے تو ہو رہے ہیں نا, اسے قبلہ تو بنایا جا رہا ہے نا. تو اگر کعبہ دور سے قبلہ بنا ہوا ہے تو اگر کربلا بھی ہو, اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم, اب بڑے مربوط سے شعر آ گئے, اس لیے کہ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے. فروغ داغ جگر جناب ابراہیم کے پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کر سکوں, تو اب اشعار بہرحال میرا ساتھ دے رہے ہیں تو بات آپ تک پہنچ جائے. آج اگر جناب ابراہیم کا ذکر چھڑ گیا ہے اور کعبے کی گفتگو ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ کعبے کا کربلا سے کوئی تقابل نہیں ہے. اگر عراق میں آپ کو وہ رہنمائی والی کتاب کربلا کی گائیڈ کی چوکور شکل میں جو ہے اگر وہ مل جائے تو اس کا ترجمہ پتہ نہیں ابھی تک ہوا کہ نہیں, لیکن اس میں مسلسل کربلا کے ریفرنس سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعات موجود ہیں کہ جب کعبے کی زمین نے اپنے اوپر فخر کیا ہے, کعبے نے, کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے, میں اس زمین کی میری پشت پر جب زمین کعبہ نے فخر کیا ہے کہ میری پشت پر خدا کا گھر بنا ہوا ہے اور لوگ میرا آ کر طواف کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا غرور نہ کر, اس لیے کہ تیری نسبت کربلا کی نسبت سے ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے سرے سوزن میں لیا ہوا پانی. بڑی توجہ, یہ میں معتبر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ فرق آپ کے ذہن و دل و دماغ میں رہے. یعنی سوئی کے سرے پر جو تری پانی کہاں, بھائی ظاہر سی بات ہے کہ سوئی ویسی ہی کتنی مہین ہوتی ہے, یعنی ہلکی سی تری ہی تو آئے گی. یعنی یہ فرق ہے زمین کربلا اور زمین کعبہ کا. کہا جتنا فرق سمندر اور سوئی کی نوک کی تری میں ہے اتنا ہی فرق ہے زمین کعبہ. بھائی توجہ فرمائیے گا, اب میں کیا کروں, دیکھیے بات پھیل بھی رہی ہے لیکن اشعار ہی سمیٹیں گے. یقیناً جناب ابراہیم کی اور باتیں بھی میں کل عرض کروں گا, لیکن آج عنوان کو میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ یقیناً یہ جناب ابراہیم کی منزل ہے جو اللہ کے نام پر آگ میں بہت سکون کے ساتھ جانے کو تیار ہو رہے ہیں, جسے اقبال یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی. تو اقبال نے عشق ابراہیم کا تو ذکر کیا ہے, لیکن ابراہیم چاہے آگ میں گئے ہوں وہاں بھی بچے ہیں, چاہے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہو وہاں بھی بیٹا بچا ہے. توجہ فرمائیے گا, لیکن جوش نے شاید اسی اقبال کے شعر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کن گفتگو کی, اس لیے کہ عشق ابراہیم جو ہے وہ محدود ہے مسلمانوں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, لیکن جوش نے کس تیور کے 4 مصرے کہے ہیں. یقیناً میرے اس اشرے کا ما حصل شاید یہ 4 مصرے ہوں کہ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے, ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. فروغ داغ جگر, ماشاءاللہ,
فروغ جوش، جوش کا انداز، کون جوش جو بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ لے وہ نجف کی سم سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج آ میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبریل قوت پرواز دے مجھے. صلوات دیجئے. فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، ارے وہ عشق ہی نہیں. جیسا کل میں نے کہا تھا کہ کربلا پر بھروسہ ہو تب عدل الہی کی دہائی بندہ دے سکتا ہے، اور جب کربلا اور مولا علی سے ربط ہوتا ہے تبھی اس لہجے اور اس انداز کے مصرع ہوتے ہیں کہ فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، ارے بنایا کعبہ کربلا بنا نہ سکے. ماشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بات سمٹ گئی نا کہ بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. اب فرق کتنا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ابراہیم کی عظمتوں کو سلام. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پانچوں نمازیں، ہر پڑھی جانے والی نماز جناب ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف ہوتی ہے. ہم قبلے سے منحرف لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم کربلا بھی جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. جیسے وہاں اگر قریب نہیں ہیں تو دور سے اس طرف سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی اگر ہم کربلا نہیں پہنچ پاتے ہیں تو دور سے زیارت بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. اور دونوں کے مرحلوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلی منزل یہ ہے کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، چلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. ماشاء اللہ. ایک اور صلوات دیجئے محمد والے. مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے. تو دیکھیے یہ روزے دشمنوں کے دل جلتے ہیں اور آپ کے دل قوی ہوتے ہیں، اور جب قریب نہیں پہنچ پاتے ہیں. اصل مصرع، اصل یہ دو شعر مجھے پڑھنا، ایک شعر مجھے پڑھنا تھا جو میرے ذہن میں تھا، لیکن بات سے بات نکلتی ہوئی اس منزل تک آ گئی کہ جب ہم وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پلان کر رہے ہیں خداوند عالم خیریت سے سب جائیں، خیریت سے واپس آئیں اور بار بار جائیں، اس لیے کہ کربلا اپنی طرف کھینچتی ہے. کربلا میں کیا کشش ہے، کربلا کی کیا منزل ہے، اسے کون جانے. چشم خدا کا خاص نظارہ ہے کربلا، خاص نظارہ ہے کربلا. تو اس طرف جانے کے لیے جائیے جنہوں نے بھی عزم کیا ہے، جنہوں نے بھی ارادہ کیا ہے. بلکہ کسی نے تو یہ کہا کہ آپ نیت کیجئے پھر دیکھیے کیسے بلاوا آتا ہے. آپ نیت کریں اور پھر وہاں کیا کیا کرامات ہوتی ہیں. ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی اس پر ہونے والے کرم کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور پھر جب آدمی وہاں نہیں جا پاتا ہے، ہماری پوری تہذیب ازا جو ہے امام باڑے میں سمٹی ہوئی رہتی ہے. اور پھر لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یقیناً یہ عشرہ بھی اسی سلسلے کی شاید ایک
کڑی ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے ابھی گزشتہ سنڈے میں کہیں بات ہو رہی تھی، ان صاحب کو تعجب ہو رہا تھا کہ کیا کوئی ایسا گھر بھی ہے جہاں پورا عشرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک نہیں کئی عشرے ماشاء اللہ تھے. خداوند عالم ان کے عزم، ان کے ارادے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقیناً آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، خداوند عالم آپ کی ساری دلی مرادوں کو پورا کرے. اور جن جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار تو ان سب کی دعاؤں کو بھر لا، تو ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے یہاں لکھنؤ کے آس پاس اور جو بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ اگر بڑا عزا خانہ جسے شہنشین کہا جاتا ہے نہیں بھی ہے تو ایک چھوٹا سا عزا خانہ گھر میں سجا لیا جاتا ہے جس میں تعزیہ رکھا جاتا ہے علامتی طور پر. تو منظر بھوپالی نے عجب شعر کہا کہ روز تو ہم چاہ کر کے بھی کربلا نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن اس زیارت کے شوق کی تسکین کیسے ہو، روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی. حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا، روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حسرت زیارت ہے، یہ تعزیے ہمارے یہاں. اور پھر کربلائیں بنی ہوئی ہیں عاشور کے دن، یا جن جن گھروں میں عشرے ہوتے ہیں وہاں 9ویں دن شب بیداری ہوتی ہے. حسب استطاعت پوری رات نظر و نیاز کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور پھر 10ویں تاریخ کو ہر گھر کے تعزیے نکلتے ہیں. پورے 2 مہینے 8 دن کے اندر عشرے ہوتے رہتے ہیں، کہیں کم مجمع کے ساتھ، کہیں زیادہ مجمع کے ساتھ. لیکن 10واں دن جب آتا ہے، اس کی رات جب آتی ہے تو وہ شب بیداری ہوتی ہے. اور پھر 10ویں دن باقاعدہ جلوس نکلتا ہے. اور مولا حسین کو مہمان بلایا گیا تھا تو اب رخصت کی منزل آتی ہے. ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم، یہ تہذیب عزا ہے، لیکن وہ جناب ابراہیم تھے. اب ان مصروں کی اگر آپ توضیح و تشریح کریں کہ دیکھیے مٹی اور گارے کی بنی ہوئی عمارت اور ہے اور خون سے بننے والی عمارت اور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ منزل ہے جہاں جناب ابراہیم کو، میں نے پہلے دن جو بات کہی تھی نا، پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جہاں اسماعیل کے بچنے پر یادگار بن رہی ہے، وہاں بڑے نبی کے نواسے کی قربانی پہ کیسی یاد ہونی چاہیے جو مانیے ذبح عظیم بن کر آ رہا ہو. جو مانیے، میں آگے کی مجلسوں میں کچھ اہم روایتیں عرض کروں گا جناب ابراہیم سے متعلق انشاءاللہ، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ عزاداری کیا ہے. اس لیے کہ گریہ بر حسین ہو یا زیارت قبر حسین ہو، یہ عزاداری کے بنیادی جز ہیں اور یہ مجلسیں اسی گریہ بر حسین کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اس طرف متوجہ رہنا چاہیے. ہاں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ جناب ابراہیم کی نسبت سے اگر آپ باتوں کو دیکھیں، غور کریں، فکر کریں. آج صبح کو بھی کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں یہی میں نے عرض کیا کہ کون سمجھے گا، کون جانے گا. ابراہیم نے خواب دیکھا ہے اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کو تیار ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا ہے. بڑی توجہ، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا ہے اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو رہے ہیں. اور پھر سارے مسلمان اس کی یاد بھی منا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کیا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جا سکتی ہے. بھائی آج اس ترقی یافتہ دور میں آدمی کہہ دے کہ ساری باتوں پر تو ہم عمل کریں گے، لیکن ہماری سمجھ میں چونکہ یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جا سکتی ہے، تو پھر ہم نہ عمرہ کریں گے نہ حج کریں گے، اور اگر وہاں جا نہیں سکتے ہیں تو ہم وہ قربانی بھی نہیں کریں گے. لیکن مسلمان عقل کو لگائے بغیر لذت کام و دہن کے لیے ایک نہیں کئی جانور ذبح کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اطاعت پروردگار کی منزل تھی. لیکن اللہ نے بھی جب آنکھوں پر پٹی بندھنے کے بعد
کھلی ہے پٹی تو دیکھا اسماعیل بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جناب ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ حکم خدا پر عمل بھی ہو گیا اور ہمارا بیٹا بھی بچ گیا۔ ہر چیز لکھی نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ آپ بتائیں ورنہ کہ یہ جملہ اللہ کی طرف سے کیوں آیا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قرآن کی یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اسماعیل کو زندہ دیکھ کر خلیل خدا نے کہا ہوگا معبود میں نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری رکھی تھی، یہ بچ کیسے گیا؟ کہا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ بڑی توجہ، ہم نے اس کو، اہم ترین گفتگو ہے عزاداری کی نسبت سے، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا منزل ہے، کیا بات ہے؟ لیکن اس دفعہ میں جب نماز کے بعد عید الاضحیٰ کا خطبہ دے رہا تھا تو خطبے میں یہ الفاظ متوجہ ہوا، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عربی کی عبارتیں روا روی میں پڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی خطبہ عید الاضحیٰ کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، عام طور سے جو خطبہ ہے اس میں یہ الفاظ کہ جبریل امین آئے، انہوں نے گردن پہ رکھی ہوئی چھری کے رخ کو موڑ دیا، یعنی اسماعیل بچ گئے۔ میرا اپنا سوال یہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ سے اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، حالات تھوڑا سا ٹینس کا ماحول، تو شاید لوگوں نے سوچا ہو کہ آج مجمع کم ہوگا، لیکن آج ہر روز سے زیادہ مجمع ہے ماشاء اللہ سے۔ توجہ فرمائیے گا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی جو پلاننگ کرے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور سے جو اندازہ لگائے اس اندازے کے مطابق خوشی یا غم کے موقع پر مجمع نہ آئے، بڑی توجہ، تو آدمی خود بھی سوچتا ہے، اور خود نہ بھی سوچے تو غیر کبھی کبھی متوجہ کرتے ہیں اور طنز بھی کرتے ہیں کہ نیت ٹھیک نہ رہی ہوگی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، حالانکہ یہ سب چیزیں کرنا، بڑی توجہ، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے ابراہیم و اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے عجب جملہ کہا کہ دین کے راستے میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑی توجہ، یا تو دین کا راستہ نہیں ہے یا ناکامی نہیں ہے، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا دین اگر ہے، صراط مستقیم اگر ہے، توجہ فرمائیے گا، تو یہاں سے انسان کی ابدیت کا بھی پتہ چلتا ہے، بندگی کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارا کام پورے خلوص کے ساتھ گردن پہ چھری کا رکھنا ہے، یعنی ہمارا کام خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، کوئی بھی کام ہو، فرش عزا کا بچھا دینا ہمارا کام۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اب اس کے بعد مجلس کہاں جائے؟ بڑی توجہ، اس کا کوئی وارث ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اسی طرح سے دین کا کوئی بھی کام، ہمارا کام ہے بغیر ملاوٹ کے اقدام کرنا۔ ہم کبھی بھی دین کے کاموں میں یہ نہ سوچیں کہ بنیاد ہم نے رکھی ہے تو دیوار بھی ہم اٹھائیں گے، دیوار ہم نے اٹھائی ہے تو چھت بھی ہم ڈالیں گے، چھت ہم نے ڈالی ہے تو ڈیکوریشن بھی ہم کریں گے۔ اس لیے کہ آپ کا کام ہو تو ضد کیجئے، لیکن اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ کو اپنا کام جس سے جتنا لینا ہوتا ہے
میں کیا کر رہا ہوں؟ توجہ، ایک صلوات دے محمد والے محمد، بڑی توجہ۔ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو خدا کا بھی تو کوئی رول ہونا چاہیے نا، سبھی کچھ آپ ہی کر لیں گے تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو بہرحال اگر ہم جیسے گنہگار بھی کوئی پلاننگ کرتے ہیں اور دین کا کام بھی پلان کے مطابق نہیں ہوتا تو خود بھی سوچتے ہیں، دوسرے بھی متوجہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں نیت کیسی تھی، یہ بات تھی، وہ بات تھی۔ تو جب ہم جیسے گنہگار اپنے عمل کو خواہش کے مطابق نہ ہونے پر غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو جو خلیل خدا ہو، جہاں ملاوٹ کا کوئی امکان نہ ہو، جس کا بنایا ہوا گھر اللہ اپنا گھر کہہ دے، توجہ فرمائیے گا، تو اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے گا کہ نہیں کہ معبود یہ اسماعیل بچے کیسے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ جیسے ہی ابراہیم کو افسوس ہوا ویسے ہی ادھر سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اس لیے کہ تمہارا کام گردن پہ چھری کا رکھنا ہے۔ اب ذبح عظیم اسماعیل بنیں گے یا حسین بنیں گے یا اللہ جانے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ بس عزیزان محترم، اس لیے کہ اب یہاں سے اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، لیکن یاد رکھیے گا، حالانکہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن تہذیب عزا کے لیے، عزاداری کی روح کے لیے، عزاداری کی جان کے لیے ایک ایک شخص کے ذہن میں یہ فکر اتری ہوئی ہونی چاہیے۔ اور میں بزرگوں سے اس منزل پر دعائیں بھی لیتا ہوں، نوجوانوں کو باخبر بھی کرتا ہوں کہ بے شک ابراہیم نے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا تھا، پھر اسماعیل بچ کیسے گئے؟ اصل مرحلہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ باپ تو راضی تھا، بیٹا تو تیار تھا، لیکن معاملہ نازک اتنا تھا کہ ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا، ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اور ذبح عظیم وہی بن سکتا ہے جہاں ماں بے خبر نہ ہو بلکہ اس کے لیے ماں کی رضا ہو، رضائے مادر ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ عزاداری کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حسین ذبح عظیم اس لیے بنے کہ زہرا کو باخبر رکھا گیا۔ بڑی عظمت ہے جناب ہاجرہ کی، بڑا مقام ہے جناب ہاجرہ کا، لیکن کل جو مصرے میں نے پڑھے تھے بہت زور دے کر کے، آج 4 مصرے نہیں صرف بیت دہرا رہا ہوں میں، کہ ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی۔ عجب عجب ترکیب شاعر نے، علامہ جمیل مظہری نے، کہ ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، راضی تھیں لیکن شامل نہیں کیا گیا تھا تو ارادہ نہیں تھا۔ ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، کل گفتگو ہو رہی تھی دربار میں جانے کی، دربار میں جانے کی۔ میں نے کوفے کے دربار کا بھی منظر پیش کیا، شام کے دربار میں داخلے کا منظر پیش کیا، لیکن ہمارے بزرگ علماء، مراجع کرام، اگر ان کے سامنے ان کے گھر پر ہونے والی مجلس میں کبھی کسی ذاکر نے صرف منبر سے یہ جملہ پڑھا کہ بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، تو صرف اس ایک جملے پر اتنا گریہ ہوا کہ اس بزرگ عالم نے کہا بس اب اس سے زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دربار اور علی کی بیٹی، دربار میں بار بار بہت سے جملے کتابوں میں پڑھتا تو ہوں،
لیکن زبان پر آت نہیں پاتے ہیں یہ جملے، اس لیے کہ عزادارو جب یہ جملے میں کیسے عرض کروں کہ جب کل میں کہہ رہا تھا نا کہ 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا تو علی کی بیٹی نے کہا کہ پہلے بابا کو تو پکار لو. خدا کی قسم میں کیسے عرض کروں، کیسے ترجمہ کروں. امام سجاد کہتے ہیں کہ رسیوں کو لایا گیا اور ایک رسی میں سب کو باندھا گیا. کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو، اور ہمیں کھینچتے ہوئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. غیرت دارو ذرا سوچو کہ گھنٹوں کے انتظار کے بعد، بازاروں میں گھمانے کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے کو دربار میں لے جایا جا رہا ہے. اور خالی لے نہیں جایا گیا بلکہ ایسے بھرے دربار میں جہاں وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ارکان حکومت بھی ہیں، اب وہاں سب کا تعارف کرایا جا رہا ہے. عزادارو کیسے سنو گے کہ بھرے دربار میں زہرا کی بیٹی کا تعارف ہو رہا ہے. لیکن جب جناب فضہ نے اور خواتین نے دیکھا کہ سب کے تعارف کے ساتھ بی بی زینب کے تعارف کی بات ہو رہی ہے. ہاں عزادارو، خواتین نے بی بی زینب کو اپنے حصار میں لے لیا، اپنے حلقے میں لے لیا. اب جب حلقے میں لیا تو یزید نے پوچھا یہ مغرور عورت کون ہے. اب جب بتایا گیا یہ نبی کی بڑی نواسی ہے، یہ علی و زہرا کی بیٹی ہے. ہاں عزادارو، یزید نے جب کہا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ جناب فضہ سپر بن گئی، سامنے آ گئی. جناب فضہ کا سامنے آنا تھا. یزید نے پشت پر کھڑے ہوئے حبشی غلاموں سے کہا کہ اس عورت کو ہٹا دو. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملے جناب فضہ نے سنے کہ احوش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے قبیلے کی عورت کے ساتھ یہ سلوک. عزادارو ذرا سوچو، جیسے ہی وہ ننگی تلواریں لے کر آئے، نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا بابا فضہ کے ساتھ دینے والے تو ہیں لیکن آپ کی بیٹی، واہ زینبہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. ماتم حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین.